آپ چاہیں جس قدر سوالات کر لیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. انسان کا خالق تو اللہ ہے، لیکن کیا اس کے اعمال کا خالق بھی اللہ ہے؟ انسان کے اعمال کا خالق اللہ نہیں ہے، انسان خود ہے. انسان کے اعمال کو اللہ تعالی پہلے سے جانتا ہے. جسے ہم تقدیر کہتے ہیں وہ علم اللہ السابق، اللہ کا وہ علم ہے جو عمل سے بھی پہلے اسے حاصل ہے. اللہ تعالی ہمارے اعمال کا خالق ان معنوں میں تو ہے کہ اگر اس نے ہمیں ہاتھ پاؤں نہ دیے ہوتے، ہمیں کام کرنے کی طاقت نہ دی ہوتی، ہمیں عمل کرنے کی طاقت نہ دی ہوتی تو ہم یہ اعمال نہ کرتے. لیکن ان معنوں میں اللہ ہمارے اعمال کا خالق نہیں ہے کہ ہم عمل تو خود کریں اور اس کی ذمہ داری اللہ پہ ڈال دیں. مسلمان لڑکا اہل کتاب لڑکی سے شادی کر سکتا ہے، تو کیا مسلمان لڑکی اہل کتاب لڑکے سے شادی کر سکتا ہے؟ نہ وہ کر سکتا ہے نہ وہ کر سکتی ہے. وہ سر دوسرے پارے میں والا عبد المؤمن اس سے گزشتہ بات یہ ہے، ایک مسلمان مرد کو اہل کتاب خاتون سے جو شادی کرنے کی اجازت دی گئی ہے وہ ایک ایکسیپشن ہے، وہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے. اگر تو اس بات کا امکان ہے کہ آپ کی شخصیت اتنی زوردار ہے کہ آپ ایک اہل کتاب بچی سے شادی کرتے ہیں اور وہ ہدایت پا جائے گی تو بسم اللہ کر لیں. لیکن اگر اس سے شادی کرنے کے بعد آپ بھی کام سے گئے تو اجازت نہیں. یہ دیکھنا پڑے گا. یہ مطلقاً اجازت نہیں ہے، یہ حالات میں مبنی ہے. اور اہل کتاب لڑکے کے ساتھ مسلمان لڑکی کی شادی کسی شکل میں بھی جائز ہے. آپ نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے کہ خالق کائنات نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اہل ایمان سے بے نیاز کر دیا کہ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد ہجرت نہیں کی. آیا ان کی علت حرمت کی وجہ کیا ہے؟ آیا کہ اطاعت امام الانبیاء میں انہوں نے پیروی نہیں کی، اس بنا پر اللہ نے اپنے محبوب کو بے نیاز کر دیا. ایک نمبر 2 کہ آیا مسلم معاشرے کا غیر مسلم معاشرے میں رہنا یہ حرام ہے؟ تو علماء اہل سنت یا دیگر مکاتب فقہ کی جتنی بھی علماء ہیں اس پر کوئی سیمینار پاکستان میں منعقد کیا گیا کہ جس میں ملک و ملت کے بزرگوں جوانوں کو یہ بات واضح کر دی گئی ہو کہ غیر مسلم معاشرے میں اگر تم سیٹل ہوگے یا وہاں پہ روزی کماؤ گے تو تمہاری روزی یا تمہارا رہنا حرام ہے. اس لیے کہ کروڑوں مسلمان غیر مسلم کنٹریوں کے اندر سیٹل ہیں، بلکہ لوگوں نے یہاں پہ مکان لے رکھے ہیں، اپنی ذاتی رہائشیں بنا رکھی ہیں. اگر ان کا رہنا حرام ہے تو ان کا رزق کمانا، ان کی مزدوری کرنا، آیا وہ حرمت میں آئے گی یا علت میں آئے گی؟ اور اس کے علاوہ کہ اب آپ کے چونکہ ہم نے فرسٹ ٹائم آپ کی زبان ترجمان سے یہ کلمات سنے، بہت سے علماء یہاں پہ آتے رہے پاکستان میں بھی اور دوسری کنٹریوں میں بھی یہ بات سننے میں نہیں آئی. فرسٹ ٹائم آپ کی زبان سے سنا اور اچھا ہوا کہ آپ نے اس بات کو واضح کیا ہے. تو اب جو لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کے متعلق کیا فتویٰ ہے؟ ان کو رہنا چاہیے یا ہانگ کانگ کو خیر آباد کر دینا چاہیے یا اس سلسلے میں کیا ہے؟ پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ
یہ فرمایا ما لکم من ولایۃ من شیء، آپ کے ذمے ان کی ولایت میں سے کچھ باقی نہیں رہا۔ وہ دونوں وجوہ پہ کہ اللہ کی اطاعت بھی نہیں کی، اللہ کے رسول کی اطاعت بھی نہیں کی، اور ہجرت نہیں کی۔ رہ گیا یہ مسئلہ کہ ابھی تک بیان نہیں ہوا، تو میرے علم کی حد تک تو بہت سے علماء نے بیان کیا، لیکن صرف یہی ایک مسئلہ نہیں ہے، اور بہت سے ہمارے مسائل ہیں جن میں ہم کچھ بیان کرنے میں کوتاہی اور زیادہ سننے میں کوتاہی اور عمل کرنے میں کوتاہی۔ ایک بات جو قرآن مجید میں بہت وضاحت سے لکھی ہوئی ہو اور اس پہ علماء کا اختلاف بھی نہ ہو، مفسرین محدثین سب نے ایک ہی اس کی تشریح فرمائی ہو، اس کا بیان نہ ہونا، اور مجھے حیرت ہے کہ میں تو جہاں بھی گیا ہوں یہ دھماکہ کرتا چلا گیا، امریکہ میں بھی، انگلینڈ میں بھی، سوئٹزرلینڈ میں بھی۔ بات پوری سن لیں۔ مولانا ابوالحسن ندوی صاحب کو بھی میں نے یہی کہتے ہوئے سنا، اور بزرگان دین کو یہی کہتے ہوئے سنا، تفاسیر میں بھی میں نے یہی پڑھا۔ اب اگر اس میں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم ایک بہت کوتاہی کے ایک بہت بڑے درجے کو، یا ایسی کوتاہی جو بہت بڑی سطح پہ ہو رہی ہو، ہم اس لیے کوتاہی نہ مانیں کہ بہت چکے بہت لوگ کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور اس کوتاہی کو مان کے اس کا جو بھی تدارک ہو سکے ہمیں فوری طور پہ کرنا چاہیے، اور اس کا تدارک یہی ہے، یہ تدارک میں نے نہیں کہا کہ آپ ٹکٹ لیں اور پھر یہ بھی بیٹھ جائیں، تدارک یہ ہے کہ آپ فوری طور پہ دین کو سیکھنا سکھانا شروع کر دیں، اور اپنے گھریلو ماحول کو آپ اسلامی رنگ میں رکھیں، اپنے بچوں کو بھی آپ دین سکھائیں اور داعی بنائیں، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اب فرمائیں۔ یہ تو آپ کا کہنا بجائے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان کہ بلغوا عنی ولو کان آیہ، کہ اگر ایک آیت بھی ہو تو وہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان تک پہنچائے۔ لیکن یہاں جو بات دیکھنے میں آئی ہے، اور اپنے وطن عزیز میں بھی، کہ یہ کام تمام تر علماء کے ذمہ سونپ دیا گیا ہے کہ یہ مولویوں کا کام ہے، مسجد میں تنخواہ کس بات کی لیتے ہیں، اسی بات کی لیتے ہیں کہ وہ اشاعت دین کرے۔ دنیا دار اس بات کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے، لیکن گزارش یہ ہے کہ اصل چاہے وہ کام نیک ہو یا بد ہو، اس کا جو موجد ہے، اگر اس نے کسی برے کام کا آغاز کر دیا، قیامت تک آنے والے مسلمان جب اس پر عمل پیرا ہوں گے تو وہ تمام تر گناہ اور ذمہ داری اسی پر ہوگی جو اس کام کا موجد ہے، جس نے کام کو ایجاد کیا ہے۔ اور اگر اس نے احسن کام کیا ہے تو قیامت تک اچھائیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی رہیں گی۔ تو گزارش یہی کرنا چاہوں گا کہ اگر یہ اتنی ہی بڑی بات تھی تو اس پر علماء، یعنی مختلف مکاتب شکر کے علماء نے کیوں نہیں اس بات کو اجاگر کیا کہ یہ لوگ لاکھوں کروڑوں روپے جو اس وطن عزیز سے کما کر اپنے وطن عزیز کو دے رہے ہیں، اور وہ مذہبی اداروں پر بھی خرچ ہو رہے ہیں، مساجد پر بھی خرچ ہو رہے ہیں، علماء کی خدمت پر خرچ ہو رہے ہیں، طلباء کی خدمت پر خرچ ہو رہے ہیں، تو آیا یہ مسئلہ جو آج پٹ اپ کیا گیا، یقیناً ہر آدمی اس معاملے میں پریشان ہوگا اپنی جگہ پر، یہ تو ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کی اصلاح کرے، یہ اس کے فرائض میں شامل ہے۔ لیکن یہ گزارش پھر سے کرنا چاہوں گا کہ ذرا اس کی مزید تھوڑی سی وضاحت فرما دی جائے کہ وضاحت تو آپ نے خود کر دی کہ پیسے بھی آ رہے ہیں مدرسوں میں بھی، مسجدوں میں بھی، اب کوئی بولے تو کیا بولے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اب یہاں پہ جو ان کا رہنا ہے، یا آپ کی فتوے کے پیش نظر اس پر آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے وطن عزیز میں اس میں کوئی سیمینار منعقد کریں اور علماء کو یہ بات بتائیں کہ وہ لوگ جو مزید ایک بار فارن کنٹریوں میں جا رہے ہیں، یقینی بات ہے کہ اگر یہ لوگ ٹکٹ کٹا کر اپنے وطن عزیز میں جائیں گے تو وہاں تو پہلی بے روزگاری کا رونا رواج آ جا ہے، مہنگائی بہت ہے وہاں پہ، جناب آبادی کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ آبادی بہت بڑھتی جا رہی ہے، تو کروڑوں کی تعداد میں لوگ مختلف کنٹریوں میں ہیں،
تو گزارش کروں گا کہ وطن عزیز میں اس قسم کے سیمینار منعقد کیے جائیں اور اللہ کے بندوں کو اس بات سے شناسا کیا جائے تاکہ اس جرم سے وہ باز رہے. نہیں، اس میں جرم کوئی نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں بیٹھے تشریف کے، اس میں جرم کوئی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں لوگ زیادہ سے زیادہ جائیں، باہر کے ملکوں میں کام کریں، لیکن تیار ہو کے جائیں، دین سیکھ کے جائیں، قرآن مجید حدیث کا سیرت طیبہ علیہ صاحب السلام کا مطالعہ کر کے جائیں، اور جب وہاں جا کے رہیں تو ایک مومن کی زندگی گزاریں. کس طرح سے مومنین جب باہر کے ملکوں میں جاتے تھے تو زندگی گزارتے تھے. بس اتنی سی بات. مسلمانوں میں 70 فرقوں کے بارے میں کوئی حدیث ہے یا قرآن میں ہے؟ اس بارے میں کوئی روشنی ڈالے. قرآن میں تو ہے نہیں، اور جو عام طور پہ حدیث بیان کی جاتی ہے مجھے اس کی صحت میں شک ہے. اور حدیث اگر صحیح ہو بھی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ فرقے بنا دیے جائیں. یہ تو ایک چیز سے متنبہ کیا گیا ہے کہ ایسا نہیں کرنا کہ تم اس میں پڑ جاؤ.